نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا وقال فی مقام آخر وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بروز جمعہ بعد نماز مغرب ہمارا عقیدہ تحاویہ کا یہ درس ہوتا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے، اور عقائد کی اصلاح کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج جو ہم عقیدہ پڑھیں گے وہ عقیدہ نمبر 49 اور عقیدہ نمبر 50 ہے۔ عقیدہ نمبر 49 عرش و کرسی کے متعلق ہے۔ ہم عرش کا نام سنتے رہتے ہیں، کرسی کا نام سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے، ایک کرسی ہے، اور اسی طرح جو 50واں عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش اور کرسی کا پابند نہیں ہے۔ تو عرش اور کرسی کا کیا مطلب ہے؟ بعض جو حالات جو تھے انہوں نے عرش کو نواں آسمان کہہ دیا ہے کہ یہ جو آسمان بنے ہوئے ہیں ان کے سب سے اوپر جو آسمان ہے اس کا نام عرش ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر فرمایا اپنے عرش کے متعلق، فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ عرش کیا چیز ہے؟ عرش کہتے ہیں کہ وہ جگہ یا وہ مقام یا وہ چیز جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد جو ہے اس کو بھی انہوں نے حمل کیا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اس کو عرش کہا جاتا ہے، اور عرش لغت کے اندر جو ہے وہ ایک تخت کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی تخت ہے جس طرح آپ کہانیوں میں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو اس طرح کا جو عرش ہے اس کو لغت میں بھی عرش ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کی کیا کیفیت ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگ بے ہوش ہوں گے، اور سب سے پہلے ہوش میں آنے والا میں ہوں گا۔ جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عرش کے پائے کو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پہلے کیوں عرش کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور شاید ان کا بے ہوش نہ ہونا ان کا عرش کے پائے کو پکڑنے کی وجہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوہ طور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی نازل فرمائی، اور درخت پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تجلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو شاید اس دنیا کی بے ہوشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آخرت میں ان کو بے ہوش نہ فرمائیں، تو اور وہ بے ہوش نہیں ہوں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ عرش اور کرسی آیا یہ الگ الگ چیزیں ہیں یا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں؟ تو عرش اور کرسی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کرسی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر ٹیک لگائی جائے، جس پر پاؤں رکھ کے عرش پر چڑھا جائے۔ جیسی طرح ہم کوئی اونچا اسٹیج بناتے ہیں اور اسٹیج پر ایک سیڑھی بھی لگاتے ہیں
تاکہ اسٹیج پر آسانی سے چڑھا جا سکے۔ تو جو سیڑھی ہوتی ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے کہ اس کرسی پر پاؤں رکھ کر آدمی عرش یعنی اس اسٹیج پر چڑھتا ہے۔ تو اسی طرح جو عرش کی جو پاؤں رکھنا، عرش پر چڑھنے کی جو جگہ ہوگی جس پر پاؤں رکھ کر عرش پر چڑھا جاتا ہے اس کو کرسی کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قدم مبارک رکھنے کا جو مقام ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور کوئی آدمی اس کی حفاظت، ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان دونوں کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے پھر محافظ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس سے بھی بہت زیادہ بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس کرسی سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرسی کی حفاظت بھی خود کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ عظمت والی ہے۔ کرسی کی جو حیثیت ہے وہ عرش کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جس طرح ایک لوہے کا ٹکڑا ہو اور جس کو صحرا کے اندر رکھ دیا گیا ہو۔ یعنی مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک بہت بڑا صحرا ہو اور صحرا میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہو، اور چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، صحرا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ اس لوہے کے برابر ہے، ایک لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور ایک بڑا صحرا ہو۔ تو اب کرسی کے متعلق آیا کہ کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ تو جب وہ کرسی اتنی وسیع ہے جس کو صحرا میں ایک چھوٹے ذرے کے برابر کی مثال دی گئی ہے، تو بتائیے پھر عرش کتنا بڑا ہوگا، اور عرش کی کیا عظمت ہوگی، اور اس کا کیا مقام ہوگا، اور اس کی کتنی وسعت ہوگی کہ انسان کی سوچ سے یہ چیز باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش والے بزرگی والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ذو جو ہے یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک ہو، ذو مال عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ مالدار ہے، مال والا ہے۔ تو ذو کا جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا جو عرش ہے اس کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس عرش کی جو کرسی ہے یعنی وہ کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے، تو اس کرسی کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اور کرسی دونوں کا ہی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جو ہے اس سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَلَى الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو کرسی ہے اور عرش ہے یہ حق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے اور جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو کرسی ہے یا اس کے علاوہ جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے مستغنی ہے۔ مستغنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عرش نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہیں ہوگی۔ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر کسی کے پاس وزارت ہے تو وہ وزیر کہلایا جائے گا، اگر وزارت نہیں ہے تو وہ وزیر نہیں کہلایا جائے گا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، اگر کسی کے پاس کرسی ہے تو وہ وزیر اعظم اور صدر کہلایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس کرسی ہے، صدارت کی کرسی ہے، وزارت کی کرسی ہے۔ اور اگر اس کے پاس وہ کرسی نہیں ہے تو اس کے پاس پھر وزارت بھی نہیں ہے، پھر اس کی وہ ویلیو بھی نہیں ہے جو دنیا میں اس کی ویلیو ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اگر یہ عرش اور کرسی نہ بھی ہوتے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان ویسے ہی رہتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عرش اور کرسی ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت وہی ہے جو پہلے تھی، نہ اس کے اندر
کسی قسم کی کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ کسی قسم کی کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر قدم رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے مستغنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایک عرش ہے اور اس پر ہی اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں، اگر وہ عرش نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے یا شہنشاہیت ہے وہ قائم نہیں رہے گی۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اس میں مغالطہ لگ جاتا ہے کہ جب کرسی ہے، جب عرش ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں تو جسم بھی چاہتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعوذ باللہ جسم بھی ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اور وجود جو ہے وہ کسی جسم کا محتاج نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر حلول کرے۔ جس طرح اب ایک روح ہے، اب روح کو ایک جسم چاہیے، اب بغیر جسم کے روح قائم نہیں رہ سکتی۔ تو جس طرح ہمارے اندر روح ہے، آپ سب کے اندر روح ہے، پرندوں کے اندر روح ہے، جانوروں کے اندر روح ہے، تو اب روح کے لیے مقام ضروری ہے، اس کا حلول ضروری ہے۔ حلول کا معنی ہے منتقل ہو جانا، یعنی اس روح کا کسی جسم کے اندر منتقل ہونا ضروری ہے۔ ویسے تو روح کا کوئی وجود نظر نہیں آئے گا، ویسے تو روح نظر نہیں آتی، لیکن اس کا ایک جب حلول ہوگا تو پھر اس کے اعمال بھی نظر آئیں گے، پھر اس کا بولنا بھی نظر آئے گا، پھر اس کا دیکھنا بھی نظر آئے گا، پھر اس کا سوچنا بھی نظر آئے گا۔ اگر یہ جسم سے روح جدا ہو جائے تو پھر جسم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، پھر جسم جو ہے وہ ایک خالی جسم ہی رہ جاتا ہے، پھر اس کی کوئی عظمت یا کوئی شان باقی نہیں رہتی، وہ ایک مردہ جسم ہی، ایک میت جسم ہی باقی رہ جاتا ہے۔ تو روح کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ جسم سے اس لیے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد سے پاک ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہم نے بے شمار عقائد پڑھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے کہ جب ہم جسم مان لیں گے تو لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہت بھی ماننی پڑے گی، لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ، یہ چیزیں بھی ماننی پڑیں گی، تو ہم کفر کے اندر گڑتے چلے جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کا محتاج نہیں ہے۔ تو آپ فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔